لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوقا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بھیجیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ ایام فاطمیہ ہی کے سلسلے کی ایک مجلس کی توفیق میں پروردگار نے آپ کے درمیان میں کچھ فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال کیونکہ مجلس اور بہت فاسٹ اور شارٹ ٹرپ ہے میرا، تو بس یہی کی مجلس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پھر زندگی رہی تو دوبارہ توفیق ہوگی، کیونکہ مسلسل دو روایتوں کے درمیان میں ہیں ہم، 75 دن کی اور 95 دن کی، اور بہرحال دونوں روایتیں جو ہیں وہ کافی جگہوں پر اس کو جو ہے وہ بی بی کی شہادت کے عنوان سے جو ہے وہ اسے عزاداری کی جاتی ہے۔ دن بہرحال کوئی بھی ہوں، اور ویسے بھی جہاں پہ بھی بیٹھو روایات ہیں کہ جب تم آپس میں جمع ہو تو اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان کرو، اور یہ مومن کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ مومن جب جمع ہوتے ہیں تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ خداوند متعال نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ہمیں اپنے وجود کے اندر ان صلاحیتوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے کہ ہم خداوند متعال کے قریب ہو جائیں۔ ان خاتون نے کہ جو بہرحال جن کے لیے ہمارے جیسے لب کشائی کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے، کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جان سکتے، تم درک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اگر میں اس کو سادی زبان میں ترجمہ کروں تو یوں ہوگا کہ تم یہ جان لو کہ تم نہیں جان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے، نہیں جان سکتے، یعنی اس بات کو تم مان لو کہ اس فضیلتوں کو درک نہیں کر سکتے جو فضیلتیں ہیں۔ تو یہ علماء کہتے ہیں کہ جو ظاہری فضیلتیں ہیں، ایک ظاہری وجود ہوتے ہوئے ہم ان کو بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں، کہاں کہ ہم اس نورانی جو ان کی حیثیت تھی یا ان کی نورانی خلقت تھی ہم اس کو بیان کریں، لیکن بہرحال جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں ادراک کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم معرفت حاصل نہیں کریں گے ہم قریب نہیں ہو پائیں گے، اور جب قریب ہو پائیں گے تبھی ہم کسی مقام پر پہنچ پائیں گے، کیونکہ کائنات جو ہے وہ اسی نام کے گرد گھوم رہی ہے، کیونکہ پروردگار نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اے احمد میں کائنات کو خلق نہیں کرتا اگر میں آپ کو خلق نہیں کرتا، اور میں آپ کو بھی خلق نہیں کرتا اگر میں علی کو خلق نہیں کرتا، اور میں ان سب کو خلق نہیں کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہیں کرتا۔ اب اس سے تو بہرحال یہی واضح ہوتا ہے کہ مقصد خلقت کائنات سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس مقصد، اس ہدف تک کہ ظاہری طور پر جس نے اپنی زندگی کی 18 بہاریں دیکھی ہوں، ان 18 بہاروں میں اتنے فضائل ہیں کہ ہم
اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی میں درس لے سکتے ہیں۔ بی بی کے اپنے قول سے جو ہے وہ میں اپنے مقدمے میں وارد ہوتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ پہلی چیز، مجھے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اس دنیا میں بہت اچھی لگتی ہے۔ دوسری چیز، مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا اس دنیا میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تیسری چیز، مجھے خدا کی راہ میں انفاق کرنا، خدا کی راہ میں دینا اچھا لگتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جو ہماری خاتون اول کو جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ ان کو جو اچھا لگتا ہے، کیا ہمیں بھی وہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اس سے ہی ہم تھوڑا اپنا قرب ظاہر کریں گے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو میں کہوں گا مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہاں آپ تھوڑا سا میرے قریب، ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم تھوڑا قریب آنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے؟ کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں؟ یا اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے وجود میں اس کے اندر ایک کوئی لذت پیدا ہوتی ہے، کوئی اٹریکشن ملتی ہے ہمیں، دل چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے انسان بولے میں مصروف ہے، انسان چاہتا ہے، لیکن بہت سارے کام یہ ہوتے ہیں کہ انسان اصل چاہتا ہی نہیں ہے، کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نہیں چاہتا ہے، کر نہیں پاتا۔ اب چاہے انسان کی مجبوری ہو، چاہے انسان کی اپنی کسلت ہو، سستی ہو، تنبلی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا دل چاہتا ہے قرآن کی تلاوت کا یا نہیں چاہتا؟ اب یہیں سے ہم پہلے اسٹیپ میں دیکھیں کہ ہم کتنے فاصلے پر ہیں۔ دوسری چیز، اب ظاہر ہے ہم اس دور میں تو نہیں ہے کہ ہم اپنے رسول کے چہرے کو دیکھ سکیں، لیکن ہم سنت رسول پہ عمل کر کر رسول کے قریب تو ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے 24 گھنٹے میں کتنی سنت پہ عمل کرتے ہیں رسول؟ اگر ہم بی بی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے والد کی کتنی سنتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ خوب سنت پہ عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خوب جو کام ہم آج کل ویسے کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹا سونے سے پہلے برش کرو، اٹھ کے صبح بھی برش کیا کرو، خوب ہم کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر نے کہا ہے۔ خوب اگر ہم یہی کہیں کہ رسول خدا نے کہا ہے کہ سونے سے پہلے مسواک کرو، یعنی برش کرو، دانت صاف کرو، بیٹا صبح اٹھ کے بھی دانت صاف کر لیا کرو، کیوں؟ کیونکہ بیٹا ہمارے پیغمبر کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ بچہ انجام بھی دے گا، دوسرا اس کے دل میں پیغمبر کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ دوسرا کہ جب ہم کھانے میں بیٹھیں، ہاتھ تو دھونا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان ہاتھ دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، سنت ہے۔ جب تک ہاتھ گیلے ہوں، روایت ہے کہ انسان کے کھانے میں برکت رہتی ہے کھانے کا ہاتھ دھونے کے بعد۔ خوب ہم بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا اٹھیں ہاتھ دھوئیں، کیونکہ رسول خدا ہاتھ دھوا کرتے تھے۔ تو بچہ ہاتھ دھوئے گا، اور جب کھانے میں بیٹھے بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا۔ وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی کی جو نارمل ہیں، کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے۔ اگر یہ ہم رسول کے کہنے پر خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں تو یقیناً ہم رسول کے قریب ہو جائیں گے عزیزان محترم۔ تیسری چیز، خدا کی راہ میں دینا۔ خوب ظاہر ہے جو اس گھر نے دیا وہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کیا دینا اور کس طرح دینا، یعنی دشمن بھی خالی نہیں جائے۔ یعنی شادی کی رات تاریخ میں کہیں نہیں بیان ہوا کہ خاتون نے اپنا شادی کا لباس سائل کو دے دیا ہو۔ خوب یہ آپ آسان ہے، یہ تو انسان بہرحال ہم تو بہرحال شاید دینے والے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی دیتا بھی ہے تو وہ دیتا ہے کہ جو اس کے کام کی چیز نہیں ہوتی وہ دیتا ہے۔ وہاں اپنی شادی کا لباس جو ہے وہ خدا کی راہ میں دے دیا۔ رسول خدا جب آئے تو دیکھا بی بی اپنے پرانے لباس کے اندر ہیں، کہا بیٹی نیا لباس؟ کہا بابا سائل آیا تھا دے دیا۔ تو کہا بیٹے پرانا دے دیتی؟ کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ سے بھی سائل نے مانگا تھا تو آپ نے اپنا پیراہن دے کر کمبل اوڑھ کر گھر آئے تھے، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ عزیزان محترم، خدا کی راہ میں دینا، اور بہت سارے واقعات اور روایات ہیں کہ جس طرح، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم خدا کی راہ میں کتنا دیتے ہیں اور کتنا دے سکتے ہیں اور کتنا ہمیں دینا چاہیے۔ وہی مقدمت میں نے آپ کو اپنی اس محفل کو نورانی کرنے کے لیے بی بی کے ان الفاظ کو بیان کیا۔ عزیزان محترم، ہم
ہمیں غم بہت ہے، ظاہر ہے جو مصیبت ہے، جو مشکل ہے اس گھر پہ پڑی خاص طور پہ اور ان خاتون پہ پڑی، لیکن ہم جب عمل کرنے پہ آتے ہیں تو ہم ان سے بہت دور ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہوں گا۔ ہم چاہتے بہت ہیں ان کو، ہم محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ خدا کا لطف ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں چاہتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ روز قیامت میں یہ ہماری شفاعت بھی کریں۔ لیکن جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، زندگی میں آتے ہیں، تو وہاں ہم ان کو نہیں پاتے۔ اپنی شادیوں میں، اپنے گھر کے کاموں میں، اپنے بچوں کی تربیت میں۔ بیوی کیا فرماتی ہیں؟ بیوی سے پوچھا گیا کہ رسول خدا نے پوچھا اپنی مجلس کے اندر، یہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی گھر چلے گئے، یہی سوال بیوی سے کیا، تو بیوی فرماتی ہیں کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے۔ جب واپس آئے مسجد میں تو حضرت علی نے جواب دے دیا، کہا علی آپ کہاں سے یہ جواب لے کر آئے؟ میں نے کہا فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے، کہا یہی بہترین ہے ایک خاتون کے لیے۔ خوب یہ ہم سنتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہم واقعاً ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہماری بہنیں، بیٹیاں، کیا یہ ان کے سٹرکچر کے اندر یہ چیزیں ڈیفائنڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کوئی چیز ریفارم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں، تو جتنی مضبوط بلڈنگ یا جتنی آپ نے بلند بلڈنگ کھڑی کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کی بیس کو بڑا مضبوط بناتے ہیں، اس میں کنکریٹ ڈالتے ہیں، اچھا مٹیریل ڈالتے ہیں، تاکہ کل کو مشکل آئے، زلزلے آئیں، پانی آئے، کچھ بھی آئے، یہ بلڈنگ خراب نہ ہو۔ تو کیا آج ہم اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی اس تربیت کے اندر اہل بیت کی اس معرفت کو نفوذ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وہ ظاہر ہے کیسے کریں گے؟ جب ہمارے پہلے اپنے اندر خود ہوگی تو ہم ان کو دیں گے۔ جب ہم کہیں کہتے بچی بڑی ہو رہی ہو، بچی بالغ ہو رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں اس کو اچھے کپڑے پہنائیں، باحجاب ہو، ابھی چھوٹی ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ آہستہ آہستہ جب وہ جوان ہو جاتی ہے پھر بچی ظاہر ہے، پھر جب ہم کہتے ہیں تو پھر بچی بعض اوقات سنتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اس قابل تھی کہ اس کو اس طرح تربیت کریں عزیزان محترم بیٹیوں کی کہ اسے یہ نہ لگے کہ یہ چادر یا حجاب کوئی اور چیز ہے، اس طرح اس کی تربیت کریں کہ یہ حجاب اس کی بدن کا جز لگے، یہ اس کے بدن کا جز لگے۔ اور یہ کیسے لگے گا؟ یعنی جب وہ چھوٹی ہو اور آپ اس کو کہیں نہیں، آپ خود کریں تو وہ دیکھے۔ آپ کیسے کہیں گے آپ بیٹا نماز پڑھو؟ وہ خود پڑھیں گے تو پڑھے گا وہ۔ اب آپ اس کو کیا پڑھیں؟ چھوٹا بچہ ہے وہ نماز پڑھے، ماشاءاللہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ کیسے پڑھیں گے نماز؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ بچہ خود کھڑا ہوگا کہ بھئی یہ بھی کوئی کام ہے کہ میرے والد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب بیٹی دیکھتی ہے گھر میں ماں کو کہ جیسی نماز کا وقت آتا ہے ماں نے چادر پہنی، خدا کی بارگاہ میں قنوت کر رہی ہے، سجود کر رہی ہے، بچی خود بخود گھر میں کوئی کپڑا اٹھائے گی، چادر اٹھائے گی، وہ بھی سجدے میں چلی جائے گی۔ اسے پتہ تو نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے، لیکن وہ اس موومنٹ کو جب دیکھتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی کام بڑا لذیذ اور لذت والا کام ہے جو میرے ماں باپ دن میں کئی دفعہ انجام دیتے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ جب اکثر دیکھتا ہے کہ بڑے بہن بھائی، ابتر پریکٹیکل باتیں ہیں گھر کی، کہ صبح فجر میں اٹھتے ہیں، تو چھوٹا بچہ بھی ہے، اس کو اتنا وہ نہیں ہوتا، وہ بھی کہتا ہے مجھے بھی فجر میں اٹھائیے گا، مجھے بھی فجر میں اٹھائیے گا، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کو نہیں پتا روزہ رکھنا کیا ہے، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کو تو نہیں پتا روزہ کیسے کہتے ہیں، لیکن آپ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ہاں بیٹا اٹھو، بیٹھو، یہ کھا لو، یہ پی لو، افطار کا اہتمام۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک فاطمی گھرانے میں ہونی چاہیے۔ فاطمی گھرانہ ایسا ہی ہو کہ گھر میں لوگ قرآن کھول کے بیٹھے ہوں، ایک آیت کوئی پڑھ لے، دوسری آیت کوئی پڑھ لے، اگر تھوڑا انسان کا مطالعہ ہو تو اس آیت کا ترجمہ کر لے، اگر
تفسیر تھوڑی گھر میں موجود ہو. آج کل سافٹ ویئر ہیں, اپلیکیشنز ہیں, انسان ہے. عزیزان محترم, ہم بڑے دور ہیں. ہمارے گھروں میں دنیاوی ساری چیزیں موجود ہے, یا میں یوں کہوں کہ مرد یا خاتون محنت کرتے ہیں اپنی زندگی میں, بہت محنت کرتے ہیں, اور محنت کر کر ایک مکان بناتے ہیں. مکان میں کمرے بھی ہوتے ہیں, وسعت بھی ہوتی ہے, روزمرہ کی چیزیں بھی ہوں گی, حیات بھی ہوگا, صحن بھی ہوگا, سب کچھ جو اس کی ضرورت کی ہوں گی. لیکن بعض اوقات بعض گھرانے, یا یوں کہوں اکثر گھرانے مکان بناتے ہیں, گھر نہیں بنا پاتے. کیوں؟ کیونکہ مکان جو ہے وہ در و دیوار سے بنتا ہے, لیکن گھر جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے. یہ جو گھر ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فی بیوتن, کہ ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے, بلند ہوتا ہے. رسول خدا سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کن گھروں کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں. تو خلیفہ اول نے اشارہ کیا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک گھر کی طرف کہ یہ گھر بھی ان میں شامل ہے. وہ گھر حضرت سیدہ کا گھر تھا. تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ گھر ان سب گھروں میں افضل گھر ہے. اب یہ گھر تھا, مکان نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ بہرحال گھر تو کچی دیواروں کا تھا. مدینہ میں کون سے سنگ مرمر لگے ہوئے تھے, لیکن گھر کے افراد کیسے ہیں کہ روز بی بی امام حسن امام حسین کو بھیجتی ہیں. کہاں بھیجتی ہیں؟ جاؤ بیٹا مسجد میں جاؤ, نانا آج کیا بیان کریں گے. وہ حدیث کہ امام حسن آئے اور اپنی والدہ کو سب بتا رہے ہیں کہ آج یہ آیت نازل ہوئی, اور نانا نے اس کا ترجمہ, اس کی تفصیل یہ بیان کی, اور مولا کائنات چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں. یہ روایت تو ایک دفعہ ہے, لیکن یہ واقعہ روز ہوتا تھا. روز بچے کی تربیت تھی. پھر امام حسن بتاتے تھے کہ یہ ہوا وہ ہوا, اور آپس میں گفتگو کرتے تھے. اب یہ غیر مستقیم جو ہے وہ بی بی وہی فوراً لے رہی ہیں. اس کے علاوہ رسول خدا آ کر بھی اپنی بیٹی کو چیزیں بتاتے تھے, مولا کائنات بھی آ کر بتاتے تھے. یہ بچوں کی تربیت ہے. بچوں کے معاملات میں ان کا اخلاق کرنا, ان کے آپس کی چیزیں, ان کی گفتگویں. اگر ہم چاہتے ہیں بچوں کی کردار سازی کرنا, تو سب سے پہلے ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا امپورٹنٹ ہے. آپ ان کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں, بیہیو کیسے کرتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کا رویہ, آپ کا پوسچر, آپ کا گیسچر کیا ہے, یہ اس کی شخصیت کو بلڈ کر رہا ہے. ہم بعض اوقات بچہ غلطی کرتا ہے, ہم بہت اس سے سخت بیہیو کرتے ہیں. بعض اوقات ہم اس کو الفاظ غلط استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, تم کبھی ایسا کر نہیں سکتے, تم ایسے ہو ویسے ہو. ہم اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں, خورد کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کی پرسنالٹی معاشرے میں نکھرتی نہیں ہے. وہ مشہور بہت بڑا میتھمیٹیشین ہے, اور اس کی بایوگرافی میں وہ لکھتا ہے کہ میں اسکول کے اندر پڑھتا تھا, تو اسکول والوں نے لیٹر بھیجا میری والدہ کے نام. میری والدہ نے پوچھا ماں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ تم بہترین ہو, تم سارے سبجیکٹ میں زبردست ہو, اور تم بہترین بچے ہو, کیونکہ تم اتنے زبردست ہو کہ باقی بچوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ سخت ہو گیا ہے. تو میں بیٹا تمہیں اب خود پڑھاؤں گی, کیونکہ وہ بچے تمہارے لیول کے نہیں ہیں. اور استاد نے کہا کہ ہمیں مشکل ہوتی ہے اس کے لیول کے ساتھ. کہا انہوں نے میرے گھر میں پڑھایا, پڑھاتے رہے. زندگی وہ دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین, پرشین میتھمیٹیشین تھا, ایرانی, نام مجھے اس کا بھی ذہن میں نہیں آ رہا. بعد میں وہ اپنی زندگی میں لکھتا ہے کہ میں نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس لیٹر میں کیا لکھا تھا کہ آپ کا بچہ بہت سست ہے, بہت لو لیول کا ہے, ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے کہ اس کو اپنی کلاس میں رکھیں, تو آپ برائے مہربانی اس کو نکال لیں. لیکن ماں نے اسے یہی نہیں کہا کہ میرے بیٹے نکمے تم کیا کرتے ہو, نہیں کہا. اس کی تربیت نے, اس کے الفاظ نے اسے دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین بنا دیا.
یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیا کانفیڈنس لیول دیتے ہیں. خوب ہو گیا, کوئی بات نہیں بیٹا, یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں رکھتی ہیں. ہماری تو زندگی میں جنگ کیا ہے بچوں کی, فرسٹ آیا نہیں آیا, سیکنڈ آیا نہیں آیا, تھرڈ کیوں نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں آپ کے بچے کے اندر کوالٹیز کتنی ہیں. مینجمنٹ کوالٹی ہے, ڈیسیجن میکر ہے, مشکلات کو ہینڈل کر سکتا ہے. آپ یہ بچہ چاہیے. آپ ان کو نمبروں سے رٹانے والا بچہ بنائیں گے, معاشرے کو کیا دے گا, یہ کیا سلوشن دے گا, یہ کیا اسٹریٹجیز دے گا معاشرے کو, نہیں دے گا. عزیزان محترم, ہم اپنے اسکول میں بہرحال ہم بہت بچے اچھے تو نہیں تھے, ایوریج ہی بچے تھے, لیکن ہم دیکھتے تھے ہماری کلاس میں جو ہر وقت ٹاپ والے بچے تھے وہ ہر وقت کتابوں میں لگے رہتے تھے, اور ہم باقی مستیوں میں لگے رہتے تھے, سارے کام بھی کرتے تھے. تو ہم اس کو اکثر دوست تھا ہمارا, یار یہ کوئی زندگی ہے, فرسٹ آنے کے چکر میں ہر وقت تم بریک میں بھی اندر بیٹھے ہوئے پڑھائی کر رہے ہو, چھوڑو باہر کھیلو کودو, ٹھیک ہے. وہ انسان کے اندر مجموعہ ہونا چاہیے, ایک چیز نہیں ہونی چاہیے. نہیں کہ خدا نہ خواستہ جو اچھے بچے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ پڑھائی چھوڑ دیں گھر میں چلے, نہ, آپ اپنی پڑھائی میں بھی اچھے ہوں, آپ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بھی اچھے ہوں, آپ آرٹسٹ بھی ہوں, آپ اسپیکر بھی ہوں. وہ بھی ہمیں ابھی سے بچوں کے اندر بلڈ کرنا چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی شائنس ہے اس کے اندر ہے, وہ یہ دیکھیں تبھی ہوگا کہ جب ہم ان کو بیہیو کریں گے. اب یہ کیسے, یہ گھر کیسے بچوں کے ساتھ بیہیو کرتا ہے کہ بچے اندر آتے ہیں, بی کہتی ہیں یا قرۃ عینی, اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک, بیٹا دور ہی ہو جاؤ یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ تربیت کیسے کہتے ہیں. تربیت مربی کرتا ہے, اور آج معاشرے میں مربی کا فقدان ہے. مربی نہیں ہے معاشرے میں, ٹیچرز ہیں, فلانا ٹیچر فلانا ٹیچر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بچے کی شخصیت کیا ہے. نہیں, ویسے بھی آج کل تو آن لائن نے اور خراب کر دیا سارا معاملہ. جو تھوڑی بہت تربیت ہوتی تھی وہ بھی چلی گئی ہے. اب ہماری ذمہ داری زیادہ ہے گھر کے اندر کہ ہم اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں. جانے میں تو بہرحال ذمہ داری اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بچہ امانت ہے, اور وہ بھی امام وقت کے لیے ایک بڑی ذمہ داری ہے اگر اس کو ہم تیار نہیں کر پائے. اب دیکھیں نا, اللہم صلی علی محمد. اب کتنی مائیں ہیں کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کا نام لیں تو مائیں گمنام ہیں ان کی. ہم نہیں جانتے کہ ان کی مائیں کون تھی, مگر کیا ہیرے نکالے, کیا ہیرے پیدا کیے. عائد اللہ شیخ انصاری, مرتضیٰ انصاری, جو بہت بڑے عالم دین تھے, کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو علم تھا وہ ان کے ایک شاگرد کی وراثت میں آیا. ان کی سیاست ایک شاگرد کے پاس آئی, اور جو ان کا تقویٰ تھا وہ ان کے ساتھ قبر میں چلا گیا. ان کی والدہ جب نجف میں آئی تو ظاہر ہے اتنے بڑے عالم تھے, تو نجف کی خواتین کو جب پتہ چلا کہ شیخ کی والدہ ہیں تو ان کے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں اور ان کو اس طرح ویلکم کر رہی ہیں. اب وہ جب پہنچی تو انہوں نے کہا مرتضیٰ یہ میرا ہاتھ کیوں چوم رہی تھیں. اب وہ جانتے تھے کہ ان کی وجہ سے, لیکن وہ نہیں بولنا چاہتے تھے. کہا کہ والدہ کیونکہ آپ تہجد گزار ہیں, پرہیزگار ہیں, تو وہ آپ کا ہاتھ چوم رہی ہیں. کہا وہ تو بہت ساری خواتین ہیں, میں اکیلی تھوڑی ہوں. کہا آپ کیونکہ زائر ہیں, زیارت پہ آئی ہیں. کہا تو بہت سارے لوگ زیارت. اب وہ جو جواب دیں اس کا کوئی نہ کوئی وہ رپلائی کر دیں. آخر میں بہرحال انہیں بتانا پڑ گیا کہ والدہ یہ میری وجہ سے آپ کے ہاتھ چوم رہی ہیں. تو آگے سے وہ کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں کہ تم کون ہو مگر تم بندہ خدا نہیں ہو. یعنی یہ تربیت ہے کہ تم ہو کون, تو بندہ خدا ہو تم, تمہارے اندر ایسی کیا چیز ہے. عزیزان محترم, یہ مائیں ہوتی ہیں. اور وہ ایک ماں کہ واقعاً ہمیں نہیں پتا کہ کسان کا بیٹا کرمان میں رہنے والا 40 سال اسلامی حکومت کے لیے کام کرتا رہا اور ایسا شہید ہوا کہ انسان کی تاریخ کے اندر ایسا جنازہ نہیں اٹھایا گیا. قاسم سلیمانی, کیا ماں نے تربیت کی ہوگی, کیا پاک بطن ہوں گے,
کہ جس سے ایسا وجود آیا کہ جو گلی گلی کوچا کوچا شہادت کو ڈھونڈتا رہا، اور جس نے کام کیا وقت کے امام کے لیے، کہ آج بھی پوری دنیا اس کی تصویر کو اپنے موبائل کی زینت بناتی ہے، اپنی پروفائل کی زینت بناتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی ایسی تھی۔ خود جو ہے وہ شہید بیان کرتے ہیں، ایک کانفرنس تھی شہداء کی، اس کے اندر کہتے ہیں کہ شہید مرنے کے بعد شہید نہیں ہوتا، شہید زندگی ایسی گزارتا ہے کہ وہ شہید ہوتا ہے۔ یعنی زندہ ایسا رہتا ہے، اپنی زندگی کے کام ایسے انجام دیتا ہے کہ خدا اس کا خریدار بن جاتا ہے، خدا سے خریدتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ہیرا، اس کی قیمت میں ہی لگا سکتا ہوں، دنیا نہیں لگا سکتی۔ اور کیسی قیمت لگائی؟ شہید تو وہ 8 سال کی جنگ میں بھی ہو سکتے تھے، سیریا میں بھی ہو سکتے تھے، لیکن خدا نے کس وقت پر، کس جگہ پر شہادت دی، اور ایسی شہادت دی کہ اس کے بعد دشمن کی نابودی شروع ہو گئی۔ آپ کے سامنے وہ ٹرمپ جو بہرحال سال گزرا اور کس بے عزتی سے اسے جو ہے وہ اب اسے نکالا جا رہا ہے۔ خوب یہ ظاہر اثرات ہیں، اور ابھی تو اثرات شروع ہوں گے، ابھی تو بہت کچھ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خون جو ہے خدا کی راہ میں جو بہایا گیا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اور ویسے بھی شہید مرتا کب ہے؟ وہ تو بدن میں قید تھا، شہید ہوا تو آزاد ہو گیا، اب اس کی روح جو ہے وہ پورے عالم پر محیط ہو گئی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اس سے متصل ہوتے ہیں، کتنا اتصال کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے انسان پہنچ جاتا ہے عزیزان محترم؟ کیوں کہ یہ راز جان جاتے ہیں۔ جو جنگ تھی 8 سال کی، اس کے اندر جتنے بھی آپریشن ہوئے بڑے بڑے، ان سب آپریشنز کا جو کوڈ ورڈ تھا وہ یا زہرا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کائنات کا راز یہی ہے، اور یہی ساری چیزوں کو ان پلگ کرتا ہے، کھولتا ہے۔ پہنچ گئے تھے یہ وہاں، بس ہمیں بھی یہیں تک پہنچنا ہے عزیزان محترم۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم سیدہ سلام اللہ علیہ سے کتنے قریب، اللہم صلی علی محمد، ہم بی بی کے کتنے قریب ہیں، ہم ان کی معرفت کتنی حاصل کر پاتے ہیں۔ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بی بی پریشان نظر آتی ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں بیٹی کیا ہو گیا، کیوں اتنی پریشان ہیں؟ کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ قیامت کا منظر کیوں؟ کیونکہ اس دن بابا لوگ عریاں ہوں گے، یعنی سب کچھ عیاں ہوگا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا رسول خدا سے کہ آپ فاطمہ سے کہیے کہ پروردگار نے ان کے چاہنے والوں کو قیامت میں نور کے دائرے میں رکھے گا۔ یعنی آپ دیکھیں ان کی پریشانی کس کے لیے ہے، وہ ان کو کون سی مشکل ہے، وہ تو جب آئیں گی۔ فریقین نے اس روایت کو بیان کیا ہے، یعنی صرف یہی ایک روایت بی بی کی فضیلت کے لیے اتنی بڑی ہے کہ کافی ہے کہ جب روز محشر میں بی بی تشریف لائیں گی تو آواز آئے گی یغضوا ابصارہم، اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ، سیدہ آ رہی ہے، اور پورا عالم جھکا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نور ایسا ہوگا کہ اسے کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے کہ یہ خاتون اس جو مالک یوم الدین ہے، جو اس دن کی سلطنت اور ملکوتیت صرف اسی کی ہے، اس کے اندر اس طرح بلائے گا۔ عزیزان محترم، ہم بہرحال اپنے آپ کو ادراک کے منازل کی طرف لے کر بڑھیں، کیونکہ ہم جس امام کے منتظر ہیں امام نے خود فرمایا ہے، امام آخر الزمان انزل
امام خود فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل رسول خدا کی بیٹی ہے، یعنی پوری کائنات امام کا انتظار کر رہی ہے، اور امام کہہ رہے ہیں میرا رول ماڈل یہ خاتون ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بی بی کا رابطہ امام زمانہ کے ساتھ بہت مضبوط ہے، کنیکٹ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں امام تک پہنچنا تو ہمیں بی بی تک پہنچنا پڑے گا، اور یہی واسطہ دیتے ہوئے امام کی خدمت میں آنا پڑے گا۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں واقعہ کہ دو بھائی تھے، ایک تاجر تھا، ایک جو ہے وہ مجلس پڑھا کرتا تھا۔ جو مجلس پڑھا کرتا تھا اس کے اوپر حج واجب ہو گیا، استطاعت آ گئی، لیکن اس نے محرم کا کسی کو وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں حج پہ جاتا ہوں تو محرم پہ نہیں پہنچ پاؤں گا، تو وہ محرم کے لیے نکل پڑا۔ رستے میں اس کا انتقال ہو گیا، بھائی کو پتہ چلا، بڑے عرصے پریشان رہا، اور یہاں کہ بھائی جو ہے وہ اس کس حالت میں ہوگا، اس عالم میں اس پر کیا ہوگی۔ کافی عرصے کے بعد بھائی کو اپنے خواب میں دیکھا، تو بھائی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا حالات ہیں؟ کہا کہ میں گرفتار تھا، مصیبت میں، مشکل میں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میرے اوپر حج واجب ہو گیا تھا اور میں نے حج ادا نہیں کیا، واجب کو ترک کرنا گناہ ہے۔ تو کہا پھر؟ کہا میں اس عالم برزخ میں نے بیوی سے استغاثہ کیا، بیوی سے توسل کیا۔ پھر بیوی نے مولا کائنات کی خدمت میں کہا کہ اس کی اس مشکل کو حل کریں۔ امام عدل کا امام ہے، امام نے کہا کیونکہ اس نے واجب ترک کیا ہے، اس کی مشکل حل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بیوی نے بہرحال پھر گزارش کی کہ یہ ہمارے بیٹے کا ذاکر ہے، ہمارے بیٹے کی مصیبت پڑتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تو پھر آپ اپنے آخری بیٹے سے کہیں کہ وہ اس کی نیابت میں حج کرے تو یہ مشکل سے ہٹے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میں اپنے آپ سے کہوں گا، میرے کہاں اتنے اچھے اعمال کہ اگر چھٹ جائیں تو میرا امام میری طرف سے کرے گا۔ یعنی واقعاً ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جائیں کہ اس عالم میں، یعنی صرف اس عالم میں ہاتھ نہیں پکڑ رہی ہے بیوی، عالم برزخ میں بھی ہاتھ پکڑ رہی ہے۔ یعنی کتنا محیط ہے معاملہ، کتنی دسترس کے اندر ہے کائنات۔ مگر بات وہی ہے، مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے انسان کو۔ انسان اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ اس در کو کھٹکھٹا سکے۔ در تو سب کو دیتا ہے۔ یہ ذنون مصری جو صوفی بزرگ تھا، کافی سردیوں کی راتوں میں جب باہر نکلا تہجد کی نماز کے لیے کہ میں وضو کروں تو برف ہے، تو دیکھا ہمسایہ جو تھا اس کا وہ یہودی تھا، وہ برف کے اوپر کچھ بیج ڈال رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بیج برف پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ پودا تھوڑی ہوگے گا برف میں، زمین میں ڈالو گے تو کچھ ہوگے گا۔ کہا نہیں، میں شیخ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ سردیوں میں پرندے کہاں سے کچھ کھائیں گے، تو میں ڈال رہا ہوں کہ یہ کچھ کھا لیں گے۔ تو کہا یہ تم کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہا خدا کے لیے۔ تو وہ شیخ کہنے لگا تم یہودی ہو، خدا متقین کی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ خوب، تو اس نے کہا کہ شیخ خدا قبول کرے نہ کرے، خدا دیکھے یا نہ دیکھے، کم از کم پرندے تو کھا لیں گے۔ پرندے خوب دن گزر گئے، ذنون جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کی طرف گیا، تو اس نے دیکھا طواف کرتے ہوئے اپنے ہمسائے کو کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ پہنچا اس کے پاس، کہا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ شیخ اس دن خدا نے نہ صرف دیکھا بلکہ پسند بھی کر لیا، پسند بھی کر لیا۔ تو ذنون خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے پروردگار تو کتنا سستا لوگوں کو خرید لیتا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کام کریں گے تو خدا ہمیں خریدے گا، نہیں، کوئی کام خدا کو چھوٹا سا پسند آ جائے خدا آپ کو خرید لے گا، خدا آپ کو بلا لے گا۔ عزیزان محترم، ہم اس کی
قرب کی کوشش تو کریں, ہم اس کی طرف بڑھیں تو صحیح. جب ہم بڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا ہے. عزیزان محترم, یہاں عبادت ایسی ہے, بندگی ایسی ہے کہ پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز میری عبادت میں کیسے کھڑی ہوئی ہے. 18 سال کوئی زیادہ زندگی نہیں ہوتی ہے. کوئی انسان بزرگ ہو تو تھوڑی دیر کھڑا ہو تو پاؤں سوج سکتا ہے, لیکن ایک جوان آدمی کا پاؤں کیسے سوجے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کئی گھنٹے عبادت میں کھڑا ہو رہا ہے, اور بی بی کئی گھنٹے خدا کی عبادت میں کھڑی ہو رہی ہے. کہ میرا دوسرا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو ہمیشہ اپنی والدہ کو دوسروں کے لیے دعا کرتے پایا. ہمسایوں کے لیے, ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ والدہ اپنے لیے کیوں نہیں دعا کر رہی, لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے یہی سنا ہے کہ پہلے ہمسائے ہیں, بعد میں ہم خود ہیں. اب یہ کتنا چھوٹا سا کام ہے, ظاہراً دیکھا جائے تو دعا کرنا ہمسائے کے لیے کوئی بڑا کام ہے, محنت ہے, لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. کتنا چھوٹا کام, مطلب آپ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے, روز ہی پڑھتے ہیں, خدا توفیق دیتا ہے ہمیں, نماز تو پڑھتے ہیں. تو نماز پڑھتے ہوئے ہم اپنے ہمسائے کو, مطلب ادھر والے, رائٹ والے, لیفٹ والے انسان ہیں, لیکن کیونکہ مادی پرست ہم اتنے ہو گئے کہ بعض اوقات کئی سالوں رہتے ہیں ہمسائے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, اپنے گھر میں اچھا کھانا بناتے ہیں, کبھی پیش نہیں کرتے. کیوں؟ قرآن کتنا ہمسایوں کے حقوق پہ گفتگو کر رہا ہے. رسالہ حقوق میں ہمسایوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اور انسان جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے ہمسایوں کے آس پاس, اور اس طرح کتنے واقعات ہیں علماء کی سیرت میں کہ ہمسایوں کا خیال نہیں رکھا انسان. اور روایات بھی یہ کہتی ہیں اگر ہمسایوں کی مشکلات سے غافل ہوئے تو گویا مسلمان بھی نہیں ہو تم. لیکن کیا آج ہم اپنے ہمسایوں کے کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال انسان کا اخلاق اچھا ہونا ضروری ہے. دعا تو کر سکتے ہیں آپ, ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جب اپنے مرحومین کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی پڑھ دیں. یہ انسین چیزیں ہیں کہ جو آپ کے وجود کو خدا کے قریب کرتی ہیں. شاید آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے بہت سارے معاملات میں, مگر یہ گھرانہ ایسا ہے جانے محترم, یہاں تو وہ ہے کہ مینجمنٹ اگر آپ دیکھیں گھر کی خاتون کیسے کرتی ہے, تو جب حضرت سلمان فارسی گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بی بی ایک ہاتھ چکی پیس رہی ہیں, ایک ہاتھ سے امام حسن کو لیا ہوا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. وہ بھی یہ مینجمنٹ ہے کہ گھر کے کام بھی کر رہی ہیں, بچے کی تربیت بھی کر رہی ہیں, اور خدا کا ذکر بھی کر رہی ہیں. یہ گھر کی مینجمنٹ ہے. آج کیا گھر کی مینجمنٹ ایسے ہے کہ ایک ماں ہو یا جو بھی ہو, بیوی ہو, کہ وہ بہرحال گھر کے کام جس حد تک بھی انسان کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت بھی اس کی ذمہ داری ہے. آج بہرحال یہ سوشل میڈیا نے ڈسٹریکشن بہت کر دی ہے, یہ گیجٹس آ گئے ہیں, یہ ٹی وی, نیٹ فلکس کے سیزن, یہ بس اب خواتین کو بھی دیکھنے ہیں. اب کھانے بھی جو ہے وہ یوٹیوب سے دیکھ کے بنائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں اگر بہرحال کیونکہ میرے کو تو کام ہی میڈیا سے تعلق ہے, تو آپ جو کھانے بنانے والے یوٹیوبرز ہیں ان کے ویورز بہت اچھے خاصے ہوتے ہیں, اور خواتین دیکھتی رہتی ہیں کہ کون سے کھانے بنتا مگر کچھ نہیں ہے, بنتا تو وہی ہے جو ہم کھاتے ہیں. تو لیکن اس میں اپنے آپ کو پھر کیا ہو رہا ہے, بہت ساری اور چیزیں بہرحال خواتین کے ہیں, لیکن بری بات نہیں ہے آپ مطلب کوئی چیز سیکھنا چاہیں, علم چاہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا عنصر امپورٹنٹ ہے. کیا ہم ان کاموں میں کہیں بچے کی تربیت سے تو غافل نہیں ہو رہے؟ یہاں بچہ ہماری انٹینشن چاہتا ہے, وہاں ہم بچے کو گیجٹ دے دیتے ہیں, بچے کو موبائل دے دیتے ہیں, ٹیبلٹ دے دیتے ہیں, جبکہ وہ ہماری انٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے. وہ چاہ رہا ہوتا ہے ہم اس کی طرف متوجہ ہوں, لیکن ہم اس کو کسی اور کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا لیک ہے آج پوری سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, بچوں کی تربیت کے حوالے سے. یعنی فزیکل انٹریکشن فیملیز کا
بڑا کم ہو گیا ہے. میں خود بہت سے تجربات سے گزرتا رہتا ہوں اور افسوس ہوتا ہے کہ اگر گھر کا کوئی بزرگ آیا ہو یا بیٹھا ہو تو بات کرنے کو نہیں ہے. آج تھوڑی دیر بیٹھیں گے, چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, پھر اس کے بعد دادا بھی موبائل پہ ہیں, پوتا بھی موبائل پہ بیٹھا ہے. ایسے ہی ہے, یعنی آپس میں بات ہی نہیں ہے. نہ دادا کوئی اسٹوری سنا رہا ہے کہ بیٹے سے کوئی بات, پوتے سے بات کرے, پوتا بھی مطلب اس کو کیا ہے, ٹھیک ہے بس, وہ بھی ادھر ہے, وہ بھی ادھر ہے. اتنے, اور یہاں کے لیے وہاں پہ بہت کچھ ہے. یہاں ہم نے خبریں بھی دیکھنی ہیں, سارے کام بھی کرنے ہیں, لیکن بات نہیں کر سکتے ہم. آپ دو لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کے دیکھ لیں گے, شرط یہ ہو کہ موبائل نہ ہو آپ کے پاس. پھر آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے, چلو یار چلتے ہیں یار, مطلب بہت ہو گیا. یہی ہے آپ تھوڑی دیر کے بعد. کیوں؟ کیونکہ ہم ورچوئل ورلڈ میں بہت زیادہ ان ہو گئے ہیں اور جو ہماری اپنی زندگی ہے اس سے دور ہو گئے ہیں. اور یہی دشمن چاہتا ہے عزیزان محترم, سپلٹ کرنا چاہتا ہے. دور, جب دور ہوں گے تو نشانہ آسان ہے بنانا, جب جڑے ہوئے ہوں گے تو مشکل ہوگی, ظاہر ہے. اب ان کو الگ الگ کر دو سب کو, تو سب کو الگ الگ ٹارگٹ کرو. خواتین کو الگ, جوانوں کو الگ, بزرگوں کو الگ, بچوں کو الگ, اور ان سب کے لیے بمبارڈمنٹ ہے. اینیمیشن, کارٹون, یہ ساری چیزیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, فیس بک, انسٹاگرام, یہ سب مصیبتیں جو ہیں, جہاں ان سے فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں ان کے. تو یہ تو ہم نہیں گھر پیدا کر پائیں گے, وہ گھر کہ جس سے امام کے سربراہ پیدا ہوں. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنا بہت ضروری ہے عزیزان محترم. بہرحال ہم تھوڑا سا ریوائیو کریں اور اپنے آپ کو اس گھر کی, اس میں ہے کہ بہرحال بک ریڈنگ, کتابوں کا مطالعہ, ائمہ کی سیرت کا مطالعہ, قرآن کی تلاوت, یہ کم از کم بیسک چیزیں کریں. اگر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ ریزیڈنٹ عالم ہے, علماء ہے, ہفتے میں 1-2 دفعہ بہرحال کوئی نہ کوئی یقیناً یہاں ہوتا ہوگا, درس کا سلسلہ, نہج البلاغہ, یہ چیزیں قریب کریں. یہ عزیزان محترم یہی اصل ہے. اس سے دور ہو گئے تو بس پھر دنیا کچھ نہیں دے گی. دنیا نے ویسے کیا دینا ہے. حضرت سلمان فارسی نے دیکھا جب بی بی کی حالت ایک اور دفعہ, رسول خدا کی خدمت میں آئے کہ اتنی سختیوں میں ہے, اتنی مشکلات میں ہے, تو آپ یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے آپ کی. رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ نے آخرت کو انتخاب کیا ہے اس دنیا کے بدلے. ظاہر ہے جب آخرت کا انتخاب ہے تو دنیا میں مشکلات ہیں, وہ مشکل ان کے لیے مشکل, یعنی جب ہمارے لیے ہدف بڑا ہو تو راستے کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. جب آپ کو بتاؤ کہ میں نے بڑی اچھی جگہ پہنچنا ہے تو بے شک روڈ تھوڑا خراب بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, لمبا بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ مقصد اچھا ہے. تو زندگی کی مشکلات نہیں رہتی. حضرت سلمان فارسی جب دیکھتے تھے بی بی کو, خاص طور پہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی چادر کو دیکھا کہ جس پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے. حضرت سلمان فارسی رونے لگ گئے, گریہ کرنے لگ گئے. کیوں؟ کیونکہ فارس سے آئے تھے, خراسان کے فارس کے تھے, اور وہاں بادشاہوں کی بیٹیوں کے جاہ و جلال دیکھے تھے انہوں نے, اور فرماتے تھے کہ یہ کائنات کے اول شخص کی بیٹی, خاتم الانبیاء کی بیٹی, اور یہ مگر انتخاب دنیا نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ جب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جنگوں سے واپس آتے تھے, لوگ مال غنیمت لے کے جاتے تھے, مولا کی تلوار آتی تھی, شاید خون بھی لگا ہوتا ہو, تو بی بی پوچھتی تھی علی کیا لے کر آئے, تو امام فرماتے تھے اللہ کی رضا لے کر آیا. خوب, یہ رضا ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ ہمارے ہاں تو کیا تقاضے, کیا مشکلات پہ صبر کرنا, کیا ہم اپنی بیٹیوں کی, بیٹوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں تو انہیں اللہ کو راضی کرنا ہے. بیٹا دنیا کو راضی نہیں کرنا, خدا راضی رہے تم سے, تمہاری زندگی
خدا کی طرف بڑھے. مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تحمل، صبر. کیا جملے ہیں ظالم. یعنی آپ کیا آپ بیان کریں، کون سا لمحہ آپ بیان کریں گے ان کی زندگی کا. آخری وقت میں جب بی بی نے کہا کہ سب باہر جائیں، آخر میں دونوں گفتگو کر رہے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال بی بی آخری وقت میں کیا کہہ رہی ہیں حضرت علی سے؟ سیدہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ. کیا کہہ رہی ہیں؟ علی، کیا میں نے آپ کے ساتھ سچائی بیان کی؟ یعنی میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا تو نہیں کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کبھی خیانت کی ہو؟ اللہ، بیوی آپ بیان کر رہی ہیں. کہا علی، کبھی میں نے آپ کی مخالفت تو نہیں کی؟ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں میاں بیویوں کے اختلافات کتنے زیادہ ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر. یہ کیوں ہو گیا، ادھر یہ کیوں چلا گیا، ادھر کیوں آپ نے دے دیا، ایسا دے دیا. وہاں وہ خاتون کہ جس کے لیے قرآن کے آیات نازل ہوتی ہیں، یعنی یوں کہیں کہ قرآن خود فاطمہ ہی تو ہے، اور ہے کیا؟ خود یہی تو کوثر ہے، یہی تو لیلۃ القدر ہے. لیکن وہ خاتون کہہ رہی ہیں علی، میں نے کبھی آپ کی مخالفت تو نہیں کی. اللہ اکبر. اور حضرت علی نے جب یہ سنا تو گریہ شروع کر دیا، رونے لگے. کہتے ہیں کہ جب امام کے آنسو گرنے لگے تو بی بی نے اپنے ہاتھ کو آگے کر دیا. تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں. یا سیدہ، یہ کون سے زخم ہیں؟ نہیں پتا کون سے زخم ہے. رسول خدا کا آخری وقت ہے، بستر پر ہیں، بی بی سرہانے پر ہیں. دروازے کا دق الباب ہوا. کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت چاہتا ہوں. کہا بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بعد میں آئی. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا رسول کی زیارت کے لیے بہت دور سے آیا ہوں. کہا بھی مساعدت نہیں ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے. ایسے میں رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا حضرت عزرائیل ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر آنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ، ملائکہ تو اجازت لے کر آ رہے ہیں. اجرکم عند اللہ. مگر امت کیسے آئی؟ دنیا کا قانون ہے کہ جب خاتون دروازے پر آ جائے، مستور دروازے پر آ جائے، چاہے دشمنی ہی کیوں نہ ہو، انسان احترام کرتا ہے. جب یہ آئے، کہا علی کہاں ہے؟ بی بی آئیں. کہا کون؟ کہا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ ہوں؟ کہا ہوا کرے، کوئی بھی ہو، ہم اس دروازے کو جلائیں گے. اس دروازے سے مشکل تھی کیونکہ رسول خدا اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ. ہاں حضرت عارض محترم، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں. دروازے کو جلایا گیا. مقاتل کہتے ہیں کہ انہوں نے دروازے کو کوشش کی کھولنے کی،
بیوی نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو روکا ہے۔ جہاں جہاں جیسے ہو سکتا تھا، بہرحال انہوں نے، میں بیان نہیں کر سکتا، سخت ہے بہت، ظلم کیا۔ در و دیوار میں یہ بنت رسول آ گئی۔ اس حالت میں نہیں پتا کتنی بستیاں ٹوٹی، محسن شہید ہو گئے۔ اس عالم میں جب بی بی اٹھی، کہا علی کہاں ہے؟ کہا علی کو لے گئے۔ اللہ، یہ نہیں دیکھا کہ میری حالت کیسی ہے، چادر اپنے سر پہ کی اور فاطمہ چلی، دیکھا گلے میں رسیاں ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں لے کے جا رہے۔ بی بی نے اپنے ہاتھوں سے مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، علی کو نہیں جانے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس لعین نے کہا دیکھ کیا رہے ہو، ان ہاتھوں کو کم کرو۔ اس نے تلوار کا آہنی غلاف جو تھا اس کو بی بی کے ہاتھوں پہ چھٹے امام سے ایک راوی کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ ابنا رسول اللہ، ہاتھ میں اگر ورم ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، لیکن 75 دن یا 95 دن تک کہتے ہیں ہاتھ میں یہ ورم ویسا ہی رہا۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ ہاتھ میں ورم نہیں تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، اور یہی سبب شہادت بن گیا۔ ہاں عزاداران محترم، بی بی نے وصیتیں کی نا اپنی آخری وقت میں، بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے، وصیتیں کر رہی ہیں۔ ایک اور جگہ عجیب ہے روایات، بس محسوس کرنے والی بات ہے، ہم تو درک نہیں کر سکتے مصیبت کو۔ ایک اور جگہ ایک راوی چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ، وہ وقت تو بی بی نے کنیز سے کہا کہ میری گردن کو دوسری طرف گھما دو۔ کہیں دوسری طرف آ گئے، بی بی نے پھر کنیز سے کہا کہ میری گردن کو دوسری طرف گھما دو۔ عجیب جملے ہیں راوی کے۔ کہتا ہے مولا ہاتھ کا زخم تو سنا تھا، سینے کا زخم بھی سنا تھا، یہ گردن کو کیا ہوا کہ بی بی گھما نہیں سکتی تھی؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ آئے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں کیسے کیا لگ رہا ہے، جو جہاں ہو سکتا تھا انہوں نے وہ ظلم کیا۔ ہاں عزاداران محترم، آخری وقت آیا، بی بی نے کہا علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، رات میں کفن دیجئے گا، رات کو دفنائیے گا۔ یہ تو پتا ہے کہ چلیں رات کو دفنانا بی بی نہیں چاہتی کوئی آئے، کفن بھی رات کو، یہ بی بی رات کو غسل کیوں دینا؟ یہ شاید ہو کہ میں نہیں چاہتی کہ علی کو میرے زخموں کے نشان نظر آئے، لیکن وہ علی کے جو بچوں سے کہہ رہا ہو کہ بیٹا آہستہ گریہ کرنا تاکہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اب میں نہیں جانتا، نہیں پتا بچے کس طرح اپنے آپ کو یا کپڑوں کو دانتوں میں دبائے بیٹھے ہوں گے، کس طرح سہمے ہوئے بیٹھے ہیں کہ آج ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ اسی اسنا میں میرا مولا غسل دیتے دیتے جیسے ہی ہاتھ کی طرف کہتے ہیں آیا، وہ علی کی جو خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑتا ہے، دیوار پہ سر رکھ کر گریہ کرنے لگے۔ اسما پوچھتی ہے مولا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا، فاطمہ نے کس طرح یہ مجھ سے چھپا کے رکھا۔ ہاں عزاداران محترم، یہ تو وہ بچے جانتے ہیں کہ آخری وقتوں میں ماں سارے کام ایک ہاتھ سے کر رہی ہے، ان کے سروں پہ ہاتھ بھی ایک ہاتھ سے پھیر رہی ہے۔ نہ جانے دیکھنے میں تو
اتنی عمر نہیں لیکن دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، چلا بھی نہیں جاتا۔ ہاں غسل کفن دے دیا گیا۔ اب جب آخری وقت آیا ہے نا دیدار کا، تو بچوں سے کہا اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ نہ جانے کس طرح بچے اپنی ماں کے بدن پر آ کر لپٹے ہیں۔ گریا اتنا کیا کہ آواز آ گئی، علی بچوں کو ہٹا لو، عرش پہ کوہرام مچ رہا ہے، ملائکہ گریا کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے مولا یہ تو مدینہ ہے، یہ تو گھر ہے، یہاں بچے رو رہے ہیں، ملائکہ رو رہے ہیں۔ آئی اللہ یوم قاب عبداللہ۔ کربلا میں کیا ہے، جب حسین کے یتیم بدن پر گرے پڑے تھے تو انہیں پیار سے نہیں ہٹایا، انہیں تماچے لگے، انہیں تازی آنے لگے اور انہیں بدن سے جدا کر دیا۔ اب آس رات کو علی جنازے کو لے کر گئے، قبر کھودی ہوئی میں علی اتار رہے ہیں۔ کس مشکل سے علی نے اتارا یہ علی جانتا ہے، کیونکہ جو امانت دی تھی اب یہ امانت ویسی نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے بیوی کے زبانی، علی مجھ سے گفتگو کرو، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، کچھ بات کرو علی، میں تمہاری تنہائی سے واقف ہوں۔ یہی وجہ ہے بی بی نے کہا تھا علی جب مجھے دفنانا تو فوراً اٹھ کے مت چلے جانا، تھوڑی دیر بیٹھنا۔ ہاں مگر ایک اور بات بھی یاد آئی ہوگی، علی زیادہ دیر بھی مت کرنا، فاطمہ کے یتیم گھر میں اکیلے ہوں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، بیوی کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کے صدقے میں، حضرت علی اصغر کے صدقے میں پروردگار بی بی خدا کی بارگاہ میں دعا